الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى قال الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون قال الله تعالى نیچے بٹھا دیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں. 10 منٹ کے بعد دعا ہو جائے گی. عزیزان ملت، یہاں موجود حضرات علماء کرام اور نونیحال چھوٹے چھوٹے معصوم قوم کے بچے، یہ تقریب نہایت عظیم الشان تقریب ہے. اس لیے کہ اس تقریب کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے، اور یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جس کی نسبت اللہ کے کلام سے ہو جائے، جس کی نسبت اللہ کے کلام سے جڑ جائے، وہ اللہ کے کلام سے جڑنے کے بعد ادنا چیز بھی اونچی ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عنایت کیا کہ ان معصوم بچوں کو قرآن کریم ناظرہ پڑھا ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر قرآن کے حافظ بھی پیدا فرما دے، عالم بھی پیدا فرما دے، اور یہ وہی نسل ہے کہ جنہوں نے آج اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر کے قرآن کریم ناظرہ پڑھا ہے. کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کل کون سا بچہ ان میں اپنے وقت کا محدث اور مفسر ہوگا، کون سا بچہ اپنے وقت کا امام ہوگا، اور کون سا بچہ اپنے وقت کا قائد ہوگا. یہ تمام کی تمام چیزیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. یہاں صرف چند باتیں عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو وہ عظیم ترین کتاب بنایا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تصوف کے بڑے عالم ہیں. اللہ نے علم بھی ان کے سینے میں کوٹ کر بھرا ہوا ہے. تصوف کے اعتبار سے بھی بڑے اونچے ہیں. مریدوں کا جمع غفیر چاروں طرف لگا ہوا ہے. ایک روز خانقاہ کے اندر موجود ہیں، اپنے ایک مرید کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ دیکھو میں آپ کو یہ صندوق دے رہا ہوں، اس صندوق کو لے جا کر کے ایک دریا ہے قریب میں، اس دریا کے اندر ڈال دینا. بھئی 1 منٹ خاموش ہو جائیں، تھوڑی سی توجہ کریں. یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ اللہ کے قرآن کی ہو رہی ہے. 10 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی، پھر آپ اپنے گھر بات ہی کرتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید کو بلا کر کے وہ صندوق اس کے سپرد کیا اور کہا کہ اس کو قریب کے دریا کے اندر ڈال آؤ. چنانچہ مرید جب اس صندوق کو لے کر کے گیا اور دریا میں ڈالا تو دریا میں ڈالتے ہی دریا 2 لخت ہو گیا. ادھر کی موج ادھر رک گئی اور ادھر کا پانی ادھر رک گیا. جب یہ حالات اس نے دیکھے تو ظاہر سی بات ہے کہ دل کے اندر کسک تو پیدا ہو گئی، اور ظاہر سی بات ہے اس کو اس کی تحقیق کرنے کی بھی ایک امنگ دل کے اندر پیدا ہو گئی. واپس آیا اور آ کر کے کہا کہ حضرت آپ نے مجھے یہ صندوقچہ دیا تھا، میں نے جیسے ہی اس کو دریا میں ڈالا تو دریا 2 لخت ہو گیا، 2 حصے ہو گیا، اور جب یہ صندوق دریا کے اندر پہنچا تو
تو پھر وہ دریا بہنے لگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس مرید سے کہا کہ جانتے ہیں اس کے اندر کیا چیز ہے؟ کہا کہ مجھے علم نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ سے معلوم کر رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے اندر ایک عظیم ترین کتاب تھی جس کو میں نے 12 سال تک لکھا، تصوف کے حقائق کو اس کے اندر انہوں نے پیوست کیا، اللہ کی معرفت کو کس طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ تمام چیزیں انہوں نے پورا اس کتاب کے اندر تحریر کی تھی۔ لیکن کہتے ہیں کہ 12 سال اس کو میں نے لکھا اور پھر 12 سال اس پر یہ سوچتا رہا کہ اس کو منظر عام پر لاؤں نہ لاؤں، لیکن دل کے اندر ایک کھٹکا یہ تھا کہ اگر خدا نخواستہ اس کتاب کو منظر عام پر لایا اور اس کے اندر کوئی غلطی اور کوتاہی رہ گئی اور کسی آدمی نے اس کو پڑھا اور اس نے اس پر عمل کر لیا تو خدا نخواستہ وہ جنید بغدادی کی ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے دل کے اندر یہ خیال آیا تو اس کتاب کو ڈلوا دیا، اور جب قرآن کو پڑھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس قرآن کے اندر کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اللہ نے اس کے ایک ایک لفظ کو حقیقت اور سچائی پر مبنی رکھا ہے۔ سورج اپنی توازن کے اندر کمی کر سکتا ہے، نکلنے کے وقت میں اس کے کوتاہی ہو سکتی ہے، چاند کے حسن میں کمی آ سکتی ہے، لیکن اللہ نے جو قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے اس قرآن کریم کی صداقت اور سچائی میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ فرمایا کہ جب قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے ہمیں کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، میں نے دریا کے اندر ڈلوا دیا، یہ قرآن ہے۔ آج ہم نے اس کو سمجھا کیا ہے؟ حقیقت دل کو رونا آتا ہے جب صبح کو مسجد میں جانے والے بچے اور مکتب میں جانے والے بچے ان کی حالت کو دیکھا جاتا ہے کہ جس کتاب کے تعلق سے قرآن چیخ کر کے کہہ رہا ہے، اللہ کی کتاب چیخ کر کے کہہ رہی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اور گھر سے بچہ نکل رہا ہے اور اس کے ہاتھ کے اندر اللہ کا کلام ہے اور اس کلام کا ایک صحیفہ اور حصہ ہے، وہ اس کو لے کر کے نکلتا ہے، اس کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، اس کے جسم کے اندر کوئی تیل لگانے والا نہیں ہے، اس کے بالوں کو کوئی سنوارنے والا نہیں ہے، ایک پرانا سا بوریا لپیٹ کر بغل میں دبا کر کے وہ مسجد اور مکتب کی طرف جا رہا ہے۔ کوئی اس سے پوچھے کہ یہ کہاں جا رہا ہے؟ مسلمانوں کی غیرت کیسے گوارا کرتی ہے؟ اگر کوئی کافر آ کر کے معلوم کرے یہ کہاں جا رہا ہے، اسے کیا جواب دیں گے کہ یہ دنیا کی سب سے عظیم ترین کتاب پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ حالات یہ ہے کہ ماں جب دیکھتی ہے صبح کو میرا بچہ اسکول جائے گا تو اس کو سجاتی اور سنوارتی ہے، اور جب دیکھتی ہے کہ میرا بچہ مسجد جائے گا، مکتب میں جائے گا، اللہ کا قرآن پڑھنے جائے گا، اس کو اٹھایا اور بغل میں اس کے بستہ دیا اور نکال دیا، اللہ کی بندی ذرا قرآن کو تو پڑھ کے قرآن کہہ کیا رہا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو تو جائز نہیں ہے کہ تم ناپاکی کی حالت میں اس پر ہاتھ رکھو۔ تم نے اپنے بچوں کو سجایا نہیں، سنوارا، اور پھر مصیبت یہ ہے کہ اوپر سے ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ آج ہر طرف ہماری بربادیوں کی گیت گائے جا رہے ہیں۔ کامیابی تو اللہ نے اس کی عظمت میں رکھی ہے، اور کیسی کامیابی اللہ نے اس کی عظمت میں رکھی۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک میری زندگی میں قرآن نہیں آیا تو اونٹ چرانے مجھ پر نہیں آتے تھے، جب اللہ نے میری زندگی کے اندر قرآن کو پیوست کر دیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کے کامیاب ترین بادشاہ ہوا۔ ایسی عزت اللہ نے عطا فرمائی۔ میرے عزیز ساتھی، قرآن کریم کی عزت کو، اس کی وقت کرو، اس کا احترام کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی عظمت کی وجہ سے ایمان کی حلاوت اور مضبوطی عطا فرماتا ہے، اور جب قرآن کی ساتھ میں ظلم ہوگا اور قرآن کے ساتھ میں تشدد ہوگا، اس کا احترام اور اس کی عظمت نہیں ہوگی، اس کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کی قدر دل کے اندر نہیں ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے اندر سے ایمان کی حلاوت
اس کی مضبوطی اور اس کی چاشنی کو ختم کروا دیتا ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقش بندی، انہوں نے ایک چھوٹا سا واقعہ اپنی کتاب کے اندر تحریر کیا، بڑا پرمغز واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ پڑوس کے ملک کا ایک پڑھا لکھا نوجوان وہ امریکہ کے اندر نوکری کرنے کے لیے چلا گیا، اور وہاں آپ جانتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ سرکاری دفاتر ہو یا سڑک ہو یا گھر ہو، وہاں معاملہ سب خلق بلد ہے۔ ان لوگوں کو یہ علم نہیں ہے پیدا ہونے والے کو کہ تیرا باپ کو، تو ظاہر سی بات وہ نوجوان وہاں دفتر میں کام کیا کرتا تھا، اس کے سامنے دوسری میز پر بیٹھ کر کے ایک کرسچن لڑکی کام کرتی تھی، تو اس نے اس کو دیکھا تو دل کے اندر اس کی طرف سے کچھ نرم گوشہ پیدا ہو گیا، آپس میں ان میں گفتگو شروع ہوئی، بات شروع ہو گئی، بات یہاں تک بڑھی کہ اس لڑکے نے شادی کا پیغام رکھا جو مسلمان تھا، اور کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس نے شرط رکھی کہ اب میں آپ سے شادی ضرور کروں گی، لیکن آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں، میں تقریباً 10 سال سے یہاں نوکری کر رہا ہوں، صرف جانتا ہوں میں مسلمان ہوں، اسلام اور قرآن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میرے لیے کوئی مشکل نہیں، میں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا، آپ چلیں۔ وہ اسے ایک گرجے کے اندر لے کر کے گئی، اور جا کر کے وہاں اس کے ساتھ میں جو عیسائی مذہب کی رسم ہوتی ہے، جس کو ہمارے یہاں نکاح کہتے ہیں، ان کے یہاں ان کی زبان میں کیا کہتے ہیں، اسی رسم کے اعتبار سے اس نے نکاح کر دیا، دونوں رہنے لگے۔ جب وہ شروع دن گھر میں آئی تو اس نے دیکھا کہ ایک کتاب رکھی ہوئی ہے جزدان کے اندر لپٹی ہوئی۔ اس نے اس سے سوال کیا کہ یہ اولڈ بک یعنی پرانی کتاب یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی ایک بنیادی کتاب ہے، لیکن ہمارے گھر میں رکھی ہے تو ہمیں اس سے کوئی پریشانی تو ہے نہیں نا، ہمارا خود جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اس نے اس کو جو مکان کی گیلری تھی، دروازے سے جب داخل ہوتے تھے سب سے پہلا جو دالان تھا باہر لا کر کے اس دالان کے اندر رکھ دیا، قرآن کریم وہاں رکھ دیا، رکھا رہا۔ لیکن جب یہ آدمی روزانہ اپنے دفتر سے آتا تھا تو اس کی نگاہ فوراً قرآن کریم پر پڑتی تھی، تو اس نگاہ کو ڈال کر کے اپنے دل کے اندر یہ کہتا تھا کہ یہ مسلمانوں کی بنیادی کتاب ہے۔ روزانہ اس کا معمول یہ تھا۔ ایک روز گھر کے اندر جب داخل ہوا تو دیکھا کہ قرآن وہاں جہاں قرآن رکھا ہوا تھا وہاں کا طاق خالی۔ اپنی اہلیہ کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ یہاں ایک پرانی سی کتاب رکھی رہتی تھی، وہ کتاب کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ اس نے گھر کے اندر بھیڑ کی ہوئی تھی، میں نے صفائی کی ہے، اٹھا کر کے کوڑے دان کے اندر ڈال دیا۔ اس کو فوراً غصہ آیا اور اس نے کہا کہ تو نے اسے قرآن کو تو نے کوڑے دان کے اندر ڈال دیا، وہ مسلمانوں کی بنیادی کتاب ہے، ان کا مذہبی لٹریچر ہے، تجھے یہ حق کس نے دیا کہ تو نے اس کتاب کو جا کر کے وہاں ڈال دیا؟ چنانچہ اس بات کے اوپر ان میں خوب زیادہ چپلش ہو گئی، اور بات اتنی بڑھی کہ اس کی بیوی نے کہا کہ اگر قرآن کریم کو تم گھر کے اندر لاؤ گے تو میں پھر تمہارے نکاح میں نہیں رہوں گی، تمہیں طلاق دے کر کے چلی جاؤں گی۔ ہمارے یہاں مرد طلاق دیتا ہے، وہاں عورتیں بھی دے دیتی ہیں۔ اور مزید یہ ہے کہ جب وہاں طلاق دی جاتی ہے تو مرد کو اپنی آدھی سے زیادہ پراپرٹی عورت کے نام کرنی پڑتی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے منظور ہے، آپ مجھے طلاق دیں، میں ساری پراپرٹی آدھی کیا ساری بھی تمہارے دینے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن کریم کو لایا اور اٹھا کر کے اس کی کتاب کو سجا دیا۔ احساس ہوا اور کہیں نہ کہیں وہ شمع جو ایمان کی اس کے اندر ماند پڑ چکی تھی، کہیں نہ کہیں وہ معمولی سی روشن تھی۔ فوراً دوڑ کر کے اپنے مسجد کے امام کے پاس گیا اور رونے لگا کہ حضرت
پھر سے روشن ہو گئی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤں۔ مسجد کے امام صاحب نے اس کو وضو کرایا، کلمہ پڑھایا، نماز پڑھائی، مسلمان ہو گیا، دوبارہ ایمان کے اندر داخل ہو گیا۔ تو مسلمانوں یاد رکھو کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جب اس کا احترام دل کے اندر ہوتا ہے، اللہ ایمان کی حلاوت دلوں کے اندر پیدا کر دیتا ہے، اور جب اس کا احترام دلوں کے اندر سے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایمان کی حلاوت دلوں سے نکال دیتا ہے۔ خدا را اتنا ظلم نہ کرو۔ تمہارے بچے جب مسجدوں میں پڑھنے کے لیے جائیں، نفاست کے ساتھ میں جائیں۔ تمہارے بچے جب اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے جائیں، احترام، ان کا لباس صاف ہو، ان کا چہرہ صاف ہو، ان کے بال صاف ستھرے ہوں۔ جب اسکولوں کے اندر بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو مائیں روزانہ سفید اور نئی ڈریس پہنا کر کے ان کو اسکول کے اندر بھیجتی ہیں، اور اس لائن کے اندر امیر اور غریب دونوں برابر چلتے ہیں کہ جس امیر کے یہاں 2-3 ڈریس بچوں کی ہے، یونیفارم ہے، اس کے بچے بھی صاف ستھری اور دھلی ہوئی پہن کر کے جاتے ہیں، لیکن جس غریب کے گھر میں ایک ہی یونیفارم ہے، فوراً اسکول سے آتا ہے، ماں فوراً اس کی اپنے بچے کے کپڑے نکالتی ہے، سرف میں ڈالتی ہے، صاف کرتی ہے، اور صاف کر کر کے پھر اپنے بچے کو کہتی ہے کہ اب صبح کو جب تو اسکول جائے گا تو تیرے کپڑے بھی صاف ہو، تیرا بدن بھی صاف ہو، تیرے بالوں میں بھی تیر ہو، تیرا چہرہ بھی صاف ہو۔ جانتے ہو یہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اگر تمہارے اندر شعور ہے، ایمان کی ذرا سی حلاوت ہے، تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ جس طرح تم اسکول میں اپنے بچے کو وہ تیار کر کر کے بھیج رہی ہو، تو اس کی بھی تمہیں تلقین اور اس پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ تمہارا بچہ جب مسجد میں جائے تو وہ اسکول سے زیادہ صاف ستھرا ہو کر کے مسجد میں جائے، کیونکہ وہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھی، اللہ کے اس عظیم ترین قرآن کے مقام کو سمجھو کہ اللہ نے اس کو کتنی عظیم ترین کتاب بنایا ہے۔ آج ہماری اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، ہماری اس کی طرف کوئی دھیان نہیں جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس لاپرواہی کے مسئلے کو ہمیں گھر کے اندر سے ختم کرنا ہے، اور کمال کی چیز یہ ہے کہ آج امت کو ایک مغالطہ یہ لگا ہوا ہے کہ اگر ہمارا بچہ قرآن پڑھے گا تو صدقہ اور زکوٰۃ کے ذریعے سے پڑھ لے گا۔ ہم اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں تو ذہن میں یہ ہے کہ صدقے اور زکوٰۃ کی رقم سے یہ قرآن کریم پڑھ لے گا، لیکن میرے عزیز ساتھیوں، اسکول کی تعلیم پر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم کے اوپر ہم کبھی کوئی پیسہ اور خرچ نہیں کرتے، نہ ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے۔ اس بے توجہی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دمشق ایک قریب کا ملک ہے، اس کے یہاں اس میں ایک واقعہ درپیش آیا۔ واقعہ یہ تھا کہ قبرستان کے اندر ایک عورت دوڑی ہوئی آئی۔ میں بتلا رہا ہوں کہ اللہ کے قرآن پر خرچ کرنا کتنا بڑا باعث برکت ہے۔ وہ قبرستان کے اندر دوڑ کر کے آئی، اور وہاں جو قبر کھودنے والا گورکن تھا اس سے آ کر کے کہا کہ ایک قبر کھودنی۔ چنانچہ اس نے گورکن نے وہ قبر کھود دی۔ قبر کھودنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازہ آیا۔ جنازے کو چند لوگ لے کر کے آئے، زیادہ بھیڑ اس جنازے کے ساتھ نہیں۔ وہ عورت چند قدم پر کھڑی ہوئی، جنازہ لا کر کے قبرستان میں رکھ دیا گیا۔ گورکن قبر کے اندر اترا اور جنازے کو اپنے ہاتھ سے جب قبر کے اندر رکھنے لگا تو فوراً اس کی آنکھیں کھل گئی، اور اس کے سامنے قبر کا وہ منظر نظر آیا کہ جس کو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی نیک انسان قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو قبر کی چوڑائی حد نگاہ تک ہو جاتی ہے۔ جنت کے باغات اور اس کی خوشبودار ہوائیں جو ہیں وہ قبر کے اندر محسوس ہونے لگتی ہیں۔ تو گورکن کی نگاہوں نے دیکھا کہ جیسے ہی قبر کے اندر اس کی نعش کو رکھا گیا، قبر چاروں طرف سے کھل گئی، جنت کے باغ میں تبدیل ہو گئی، اور جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں اس کو محسوس ہونے لگی۔ اور یہی دیکھتے دیکھتے اس کے سامنے یہ نظارہ آیا کہ دو آدمی گھوڑے
اپنی نگاہ سے، کوئی اور نہیں دیکھ رہا۔ جب یہ نظارہ اس نے دیکھا تو ظاہر سی بات تھی، اس کو اتنا اس کا اثر ہوا کہ بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے پانی کا چھینٹا دیا، ہوش میں لائے، ہوش میں لانے کے بعد اس کو باہر نکالا، اور جب مردے کو دفنا دیا تو اس سے معلوم کیا کہ آپ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ اس نے کہا کہ بے ہوش میں اس لیے ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ جب اس مردے کو قبر میں رکھا گیا تو جنت کا باغ ہو گئی قبر، اور جو میں نے آج تک تقریباً میری عمر 45 سال ہے، 20 سال کا عرصہ گزر گیا قبر کھودتے ہوئے، یہ نظارہ نہیں دیکھا۔ چنانچہ لوگوں نے سوچا کہ اس کا وہم، اور چھوڑ کر کے چلے گئے۔ چند روز کے بعد پھر وہ عورت دوڑے ہوئی آئی اور آ کر کے اس نے کہا کہ ایک قبر کھودنی ہے۔ چنانچہ گورکن نے اس کے کہنے سے قبر کھودی۔ پھر ایک جنازہ آیا، چند آدمی اس کے ساتھ تھے، جنازہ قبر میں اتارا گیا۔ گورکن نے دیکھا کہ جس طرح سے پہلے جنازے کے ساتھ میں قبر وسیع ہوئی تھی، جنت کے باغ میں تبدیل ہو گئی تھی، وہی حالت اب ہے کہ قبر وسیع ہو گئی، جنت کے باغ میں تبدیل ہو گئی۔ فوراً اس نے اس نظارے کو دیکھا تو اس بار وہ بے ہوش نہیں ہوا، اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اس جنازے کی تدفین ہو گئی۔ تدفین کے بعد لوگ چلے گئے اور وہ عورت بھی قبرستان سے باہر نکل گئی۔ ابھی یہ گورکن اس بار بے ہوش نہیں ہوا، اس کے پیچھے دوڑا اور دوڑ کر کے اس عورت کا دامن پکڑا اور کہا کہ اللہ کی بندی، مجھے یہ تو بتا کہ 2 جنازے تیرے کہنے سے اس قبرستان میں آئے ہیں، وہ جنازے کس کے تھے؟ اس عورت نے اس سے جب یہ سوال سنا تو کہا کہ مجھے یہ بتلاؤ کہ تم معلوم کیوں کر رہے ہو کہ جنازے کس کے تھے؟ کہا کہ جب میں نے پہلا جنازہ قبر میں اتارا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قبر جنت کے باغ میں تبدیل ہو گئی۔ دوسرا جنازہ تو لے کر کے آئی، میں نے قبر میں اتارا تو اس وقت بھی قبر جو ہے جنت کا نقشہ پیش کرنے لگی۔ آخر یہ دونوں کون تھے اور ان کا وہ کون سا عمل تھا کہ اللہ نے ان کے دفن ہونے سے پہلے ہی جنت کے باغ کے اندر ان کی قبر کو تبدیل کر دیا؟ اس عورت نے رو کر کے کہا کہ جس پہلے بچے کا جنازہ اور لڑکے کا جنازہ قبر کے لیے دفنانے کے لیے قبرستان میں آیا تھا، وہ جانتا ہے وہ کون تھا؟ وہ طالب علم تھا، اللہ کا قرآن پڑھنے والا تھا، اللہ کے قرآن کو سینے میں بسانے والا تھا، مدرسے میں پڑھنے والا تھا، مسجد میں بیٹھ کر کے الف باتا کا سبق پڑھنے والا تھا۔ جس پہلے بچے کے جنازے کو تم نے قبر میں اتارا اور جنت باغ میں تبدیل ہو گئی اور قبر جنت کے باغ میں تبدیل ہو گئی۔ کہا کہ دوسرا کون تھا؟ کہ دوسرا وہ تھا، اس کا بڑا بھائی کا جنازہ تھا کہ یہ پڑھتا تھا اور یہ اس کا خرچ اٹھایا کرتا تھا، یہ پڑھتا تھا اور یہ اس کا خرچ اٹھایا کرتا تھا۔ اپنے ذہنوں سے اس بات کو صاف کرو کہ ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھیں گے تو 500-700 روپے کی ماہانہ فیس دیں گے، اور قرآن پڑھیں گے تو زکوٰۃ اور صدقے پر پڑھیں گے۔ خدا کی قسم تم اپنے بچوں پر خرچ کرو گے، اللہ تمہاری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ تو میرے عزیز ساتھی، یہ قرآن کی تعلیم ہے، اپنے پڑھانے والوں کا دھیان رکھیں، اپنے ان بچوں پر خرچ کریں، ان کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ گورکن نے جب یہ واقعہ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا تو تاریخ گواہ ہے، اور یہ کوئی لیلا اور مجنون کا واقعہ نہیں سنا رہا، یہ حقیقی واقعہ تمہارے سامنے سنا رہا ہوں۔ اب اس شخص نے یہ طے کیا کہ میری عمر 45 سال کی ہو گئی، لیکن میں جا کر کے مدرسے میں داخلہ ہوں۔ فوراً وہاں سے دوڑے، دمشق کی بہترین بڑی مسجد تھی، وہاں کے عالم صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا کہ 45 سال عمر ہو گئی، آپ کیا پڑھیں گے؟ کہا کہ حضرت دراصل بات یہ ہے کہ میں نے یہ نقشہ دیکھا ہے قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والوں، اللہ کے نبی کی حدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ میں۔ کہا تو پھر بیٹھیے، اور 45 سال کی عمر میں وہ علم حاصل کیا کہ دمشق کے سب سے بڑے علماء میرے عزیز ساتھی، یہ قرآن کریم کی برکت ہے۔ آپ جو پیسہ اس پر خرچ کرتے ہیں
یہ رائے گا نہیں جائے گا. کل قیامت میں جب آپ پہنچو گے اللہ اس کا بدل تمہارے سامنے رکھے گا تو احساس کرو گے کہ اپنی زندگی کی ساری کمائی اس پر لگا کر آ جاتے تو آج کامیاب ہو جاتے. دعا کریں کہ اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق. آمین.